مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد اس پاری دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو صاف صاف یہ بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب ہوگا۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، جسے آج کل 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کی کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ایمپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ الیگزینڈر دا گریٹ اور ایون مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلہ قریش کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، اور ان قبیلوں کے درمیان اب مکہ میں پیس برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ قریش کی 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کی ریلیجن کا سینٹر تھا، اور بنو ہاشم کے لیڈر تھے عبد المطلب، اور ان کے بعد ابو طالب قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا۔ بنو امیہ یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے مشہور تھا، پیسہ، اس لیے مکہ کے ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ اور آخری قریش کا تیسرا طاقتور قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں جنگوں کی فیملی سے مشہور تھا، اس لیے مکہ میں ہر وار جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے۔ اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈر میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان 3 قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ ان کا تعلق تھا قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسیڈر کا قبیلہ تھا، مطلب قریش کا ترجمان، اسپوکن پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور جب بھی قریش کے آپس میں کوئی لڑائیاں ہوتی تھی، ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا تھا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کی یہ سائے کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بات چیت کے ساتھ حل کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا، جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے، اور بار بار پر دوسروں کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ انہیں اپنی والدہ انتما بنت ہاشم سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھالتی۔ اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں کو بات چیت سے اچھی طرح سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا انہوں نے اپنے والدہ کے خاندان سے سیکھا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کی اس علاقے سے گزرا جہاں میں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور صرف تھوڑی سے غلطی پر بھی میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مطلب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑی امپائر کی لیڈر اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور جوانی میں بہت ٹال اور مسکولر ہونے کی وجہ سے بہت ہی جلد مکہ کے سب سے طاقتور ریسلر بن گئے۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے زمین پر چل رہے ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ 6 فٹ 7 انچ تھا۔ اس سب کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو عادی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنے لگے، اور کچھ ہی عرصہ میں قریش کے سب سے ٹیلنٹڈ ایمبیسیڈر بن گئے، اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی سٹارٹ کیا، جس میں وہ یمن سوریہ کے بیچ ہر وقت ٹریول کرتے رہتے تھے۔ اور جب فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 27 ہوئی تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا ایمبیسیڈر اور سپوکس پرسن کی وجہ سے اسلام کے پہلے اور مسلمانوں کی خلافت اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے ایک غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اتنا مارا کہ خود اسے مار مار کر تک گئے۔ لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کے بارے میں پوزیشن تھوڑی بدلنے لگی۔ اس لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر اسے ہاتھ دیا اور اسے اٹھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ واللہ آپ ان دونوں میں سے بہتر ہے، جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ مکہ کی 2 عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لاؤ، ایک تھا عمر بن خطاب اور دوسرا تھا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ ابو جہل مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی بہت خراب ہو چکی ہے۔ ان سارے میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بہت تنگ آ گئے، تو انہوں نے آخر ایک دن فیصلہ کیا کہ جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دارالارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی گناہ کے دوران پلٹ دی۔ ہوا ایسے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے سیکرٹلی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا تو آدمی بالکل ڈر گیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلی ہی اپنی کزن سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی۔ سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا چچا کی بیٹی بھی تھی، اور ان کے چچا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی مکہ کی ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے، اور ہمیشہ مکہ کی ریلیجن کے خلاف بولتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، تو پھر ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اتنے سارے خدا کہاں سے لائے ہیں؟ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کر دیا۔ حضرت عمر سیدھا اندر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی مار دیا، جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کو آخر ترس آیا اور کہا مجھے قرآن دکھاؤ کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے، اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد فائنلی وہ مسلمان ہو گئے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دار الارقم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر کو باہر تلوار لے کر کھڑا ہوا دیکھا تو کچھ مسلمان تو بالکل ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر دیا، جس پر وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 32 یا 33 سال تھی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکے تھے، جن میں سے 40 مرد اور صرف 10 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر بہت کمزور لوگ، اس لیے ہمیشہ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جس پر وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 32 یا 33 سال تھی، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 50 ہو چکے تھے، جن میں سے 40 مرد اور صرف 10 عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر بہت کمزور لوگ، اس لیے ہمیشہ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور جس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا جیسا آدمی اسلام قبول کرے، کیونکہ حضرت عمر کے پچھلے سارے لائب اسلام کے بہت ہی اپوزٹ تھے۔ جس کے بعد حضرت عمر سیدھا جمیل بن معمور کے پاس گئے اور انہیں بھی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا، کیونکہ جمیل مکہ کے لاؤڈ سپیکر تھا اور یہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک کوئی بات نہیں رہتی۔ تو جب اسے اتنی بڑی نیوز کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بھاگا اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا کہ عمر نے ہمارا دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان مکہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے بعد اب سارے مسلمان سب کے سب کھل کر نماز پڑھنے لگے اور ایون کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز ادا کرنے لگے۔ اس سب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دی، اور کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں اپنے خاندان اور ساری طاقت چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرینوں کو، جن کے پاس نہ کوئی گھر نہ کاروبار یعنی کچھ بھی نہیں تھا، ان کو ایک ایک انصار کے گھر میں سیٹل کیا۔ حضرت عمر بھی ایک انصاری کے ساتھ سیٹل ہوئے اور ان دونوں نے اپنے ٹائم کو ایسے ڈیوائیڈ کیا کہ ایک دن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت عمر ان کا بزنس سنبھالتے، اور پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور وہ صحابی بزنس کو چلاتے۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل رہے۔ جنگ جیتنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سے اپوزٹ تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ریفر کیا گیا تھا۔ اس ڈیسیجن اور باقی کچھ ڈیسیجن کی وجہ سے حضرت عمر کا نام الفاروق رکھا گیا، حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھ دینے والا۔ بدر کے 1 سال بعد اور احد کی جنگ اور اس کے بعد خندق کی جنگ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج میں رہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے ڈیل کرنے کو کہا، لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ میرے بجائے حضرت عثمان کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجیں، کیونکہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماما ابو جہل مر چکے تھے، اور ان کے بعد مکہ کا نیا پاورفل سردار ابو سفیان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلے والا تھا، جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی ڈیل رکھی جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان اسے سائن کر کے بہت بڑی غلطی کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اس ڈیل پر مہر لگا لی، جس پر کچھ صحابہ بہت ہی کنفیوژن اور ناراض ہوئے، جن میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہمارا دشمن کافر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، جس پر حضرت عمر نے کہا تو پھر کیوں ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے سامنے کمزور بن رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ جس کے بعد آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام کی طرف آنے لگے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی سمجھ آئی اور پھر ہمیشہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کزن خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لی۔ اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر کے ساتھ ہی ہر ڈیسیجن اور ہر جنگ میں ساتھ ہی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی بھی کی۔ پھر آخر مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ تبوک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ساری سامان کا آدھا حصہ ڈونیٹ کیا۔ بس وہی تبوک کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی دنیا سے چلے گئے، لیکن جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی وہ اتنا حیران ہوئی کہ انہیں اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور برجین امپائر دونوں کو فتح کرے گے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہوئے بغیر دنیا سے چلے جائے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ دونوں امپائر فتح کرے گا۔ جب مسجد نبوی کے اندر سارے غم اور کنفیوژن میں تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور سمجھایا کہ ہمارا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ اصلی مشن شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا بادشاہ چوز کرنے لگے، تو اچانک حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہاں پہنچے۔ اس کے بعد جو ہوا ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں تو انہوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، جس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساروں نے بھی آ کر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اس امپائر کے سیکنڈ ان کمانڈر تھے۔ مطلب اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے تو حضرت عمر ان کے وزیر اعظم تھے، اور ان دونوں نے باقی صحابہ کے ساتھ مل کر پوری عرب کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو دوبارہ یونائٹ ہو گئے، لیکن اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کئی قرآن کے بارے میں مسلمان آپس میں اختلاف میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ ہمیں فوراً قرآن کو ایک بک کی شکل میں کمبائن کر لینا چاہیے۔ مطلب آج دنیا کے سارے قرآن جو بکس کی طرح لکھی گئی ہے ان میں سے تھوڑا سا کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ عرب یونائٹ کرنے کے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلمانوں نے سیدھا برجین امپائر پر حملہ کر دیا اور ان سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔
کیا اور پھر برجن امپائر پر حملے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر روس پر بھی حملہ کر دیا، لیکن برجن امپائر کی طرح مسلمانوں کو روم امپائر میں اتنی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ خالد بن ولید رومن امپائر میں نہیں بلکہ برجن امپائر میں تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ وہ سیدھا اپنی آدھی فوج لے کر رومن امپائر کی طرف جائے۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو بہت تیزی سے رومن امپائر کے سارے علاقے کو فتح کرنے لگے اور آخر رومن امپائر کی مین سٹی دمشق کو ہر طرف سے گھیر دیا۔ مسلمانوں کی اس امپائر کو چلانے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے رائے زیادہ تر ہمیشہ سیم ہی ہوتے تھے سوائے ایک مسئلے کے، اور یہ مسئلہ آگے جا کر بہت ہی کنٹروورشل مسئلہ بنا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کیسے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ خالد بن ولید اب تک سارے فیصلے خود ہی کیا کرتے تھے اور سب کچھ کرنے کے بعد ہی مدینہ کی طرف لیٹر بھیجتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کزن خالد بن ولید کی عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس لیے جب حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے جنرل کو اپنے عہدے سے ہٹا دی۔ اس پر خالد بن ولید ان سے بہت ناراض ہوئے تھے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی فوج یہاں تک پہنچی تو مدینہ میں مسلمانوں کی خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر انہیں پتہ چل گئے کہ اب ان کی دنیا میں آخری دن ہے۔ اس لیے انہوں نے سارے بڑے صحابہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ اب میں اور تمہارا خلیفہ نہیں رہا، تم آپس میں مشورہ کر کے جیسے بھی چاہو اپنا نیا خلیفہ سلیکٹ کر دو۔ جس پر سارے صحابہ نے تھوڑا سوچا اور واپس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کام ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یا آپ جس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اپنے بعد اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ میں سے ایک ایک کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے، جس پر ایک صحابی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کی طبیعت بہت ہی سخت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہا کہ عمر صرف اس لیے سخت بنتا ہے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ صاف دیکھتا ہے، لیکن جب وہ خود خلیفہ بنے گا تو اس کی پرسنالٹی بالکل بدل جائے گی۔ ان سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت بیماری میں حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ دیکھو کہ میں خلیفہ ابوبکر اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ یہ کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آگے خود ہی لکھا کہ اپنے بعد نیا خلیفہ عمر کو نامزد کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا اور سارے بڑے صحابہ کو بلا کر کہا کہ کیا تم سب کو قبول ہوگا جسے میں خلیفہ بناؤں گا؟ تو وہاں سب نے کہا کہ یس، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور نہ اپنے خاندان میں سے کسی پر بلکہ میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں جسے میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں اور وہ ہے عمر بن خطاب۔ ماڈرن ڈیموکریسی کے علاوہ اگر دنیا کے سارے ہسٹری دیکھی جائے تو ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہ بنا۔ جس طرح عمر کی اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی حالات مکہ میں بالکل بدل گئے تھے، اس لیے اب ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، کیونکہ اگلے صرف چند سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی امپائر بنائی تو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھے، اور اس امپائر کو پتہ کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا کہ آج 1400 سال بعد بھی ان سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔